الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عضو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب مل کر عشق و محبت سے درود شریف پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس دو آپشن موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بالکل سب سے الگ تھلگ ہو کے خلوت نشینی کی زندگی گزار لیں، اور حقیقت دیکھی جائے تو اس میں عافیت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن جتنی اس میں عافیت زیادہ ہے اتنا ہی یہ کام مشکل بھی ہے۔ اور دوسرا انداز یہ ہے جو ہماری فطرت بھی ہے کہ ہم اکیلے پن سے، تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم نشین کی، کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دوست ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کے علاوہ بھی لوگوں کو ہم دوست بناتے ہیں۔ دوستی کے حوالے سے آج کی گفتگو میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوست بنانے کا جو اسلامی تصور ہے، دوست بنانے کا جو اسلامی تصور ہے، وہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو مستدرک للحاکم میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آپ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو پھر تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس شخص سے دوستی کر رہا ہے۔ تو اسلامی تصور یہ ہے کہ جب آپ نے دوستی کرنی ہے تو دوستی سے پہلے اگلے شخص کے دین و مسلک کو پہچانے، دیکھیں، اس کے بعد پھر دوستی کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مسلک کیا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کیا ہے، وہ چیزیں جب کلیئر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، دوستی کا قدم بڑھا دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ ہے، آیہ نمبر 119 ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم دوستی کس سے کریں گے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب کہ جب آپ نے زندگی گزارنی ہے، دوست بنانے ہیں، تو پھر سچے لوگوں کو دوست بنایا جائے گا، پھر سچے لوگوں کو دوست بنایا جائے گا۔ اور یہ جو سچائی ہے یہ دونوں طرح ہوگی۔ یہ عقائد کی سچائی بھی ضروری ہے، اور ساتھ اعمال کی، کردار کی سچائی بھی ضروری ہے۔ ایسا شخص کہ جس کے عقائد میں سچائی نہیں ہے، وہ شخص بھی دوست بنانے کے لائق نہیں، اور وہ شخص کہ جس کے عقائد ٹھیک ہیں، اس میں سچائی موجود ہے، لیکن اس کے کردار میں سچائی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو بھی ہم دوست نہیں بنائیں گے۔ دوست بنانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے۔
یاد رکھیے گا جس وقت ہم دوستی کرتے ہیں تو اس کے دوستی کے جو نتائج ہیں، جو اثرات ہیں، جو اس کا رزلٹ، جو نتیجہ ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے، مطلب کہ جو بھٹی میں آگ جلا رہا ہے اس کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جو مشک اٹھانے والا ہے، خوشبو اٹھانے والا ہے، آپ اگر اس سے دوستی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس کے پاس اٹھیں بیٹھیں وہ دوستی میں آپ کو خوشبو کا تحفہ پیش کر دے۔ یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی خوشبو اچھی لگے گی، آپ خوشبو خرید لیں گے، اور اگر دونوں صورتیں نہ ہوئیں تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے، اتنی دیر آپ خود وہ معطر معنبر ہوتے چلے جائیں گے، آپ سکون محسوس کرتے چلے جائیں گے، آپ کو تھوڑا آپ خود فریش محسوس کریں گے، محسوس ہوگا کہ یار یہاں بیٹھنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا اور اگر آپ کسی بھٹی والے سے دوستی کرتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس سے جو چنگاریاں اڑیں گی، فرمایا اس سے کپڑے جل جائیں گے، جو چنگاریاں اڑیں گی اس سے آپ کے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر یہ نہ ہوا تو کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ وہاں جب آپ بیٹھے رہیں گے تب تک بدبو سے آپ سکون محسوس نہیں کریں گے، آپ کا دل و دماغ کراہت محسوس کرے گا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث کی جب تشریح کی تو اپنے الفاظ میں کیسے بولے، کہنے لگے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے، سودا پاویں مل نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں، اور فرمایا برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بیٹھیے، چنگا آن ہزاراں، یعنی جو آگ کی وہ چھینٹے ہیں، وہ شعلے ہیں، وہ آئیں گے ہزاروں۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنی صحبت اچھی ہوگی، جتنے دوست اچھے ہوں گے، جتنے کردار کے اجلے صاف ستھرے پاکیزہ لوگوں سے دوستی ہوگی، اتنا انسان بھی پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا جب اتنا سب کچھ ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی نظر میں اچھا دوست کون سا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اچھا دوست وہ ہے کہ یار جب مجھے مشکل پیش آئے وہ اچھے حالات میں بھی میرے ساتھ رہے، اور میرے مشکل برے حالات میں بھی وہ میرے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم دوستی کا وہ مطلب مفہوم زیادہ تر یہی سمجھا جاتا کہ نہیں اسی تے جناب یاراں دی یاراں، اسی جناب دوستی اینڈ تک نبھانے ہیں، جو مرضی ہو جائے، جدو دوست بنا لیا تو پھر اسی کچھ نہیں ویکھ دے۔ ایک یہ کنسیپٹ ہے، لیکن اچھے دوست کے حوالے سے اسلام کیا تصور دیتا ہے، وہ کیا کنسیپٹ ہے، وہ کی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں، بڑی مختصر اور بڑی جاندار سی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہے کہ جب آپ اپنے دوست کو دیکھیں آپ کو رب یاد آ جائے، آپ اپنے دوست کو صرف دیکھیں آپ کو رب یاد آ جائے، اور جب وہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ کے عمل میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، وہ آپ سے گفتگو کرے آپ کے عمل میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اور جس وقت آپ آخرت کو بھولنے کی طرف جائیں وہ آپ کو آپ کی آخرت یاد دلاتا چلا جائے۔ جبکہ دوسری حدیث جو جامع صغیر میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا دوست وہ ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کریں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ کی مدد کرے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں وہ دوست آپ کی مدد کرے، اور جب آپ رب کو بھولنے کی طرف جائیں، آپ کے کردار سے لگے کہ آپ رب کو بھول رہے ہیں، تو وہ دوست آپ کو رب کی یاد دلا دے، وہ دوست آپ کو اپنے رب کی یاد دلا دے۔ یہ ہے اسلام میں اچھے دوست کا تصور۔